عزیزو، امریکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً شروع ہو چکے ہیں اور ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ آ چکے ہیں یا آنے والے ہوں گے۔ کل کچھ بات چیت ہو رہی ہے ممالک کی۔ کچھ ممالک جو ہیں، یورپین ممالک جو ہیں خاص طور پر، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے بیانات اسرائیل کے حوالے سے کچھ سمجھ سے باہر ہیں۔ اچھا، پہلے میں اپنا ایک اوپینین جو ہے وہ دیتا ہوں اس جنگ کے حوالے سے۔ میری نظر میں، آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، میری نظر میں امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو لوز کر گیا۔ امریکہ اس جنگ کو ہار گیا۔ اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، آپ کو میری بات سے اختلاف ہو، آپ بیٹھ سکتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، کہیں کیسے بھی آپ مجھ سے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اس جنگ کو جیت رہا ہے، اور جو مذاکرات کے جو پوائنٹس سامنے آ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو بالکل حق پر لڑ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو امن کی بات ہو رہی ہے وہ امریکہ اور ایران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اسرائیل کو کارنر کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، اور اگر اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس بات پر اسٹینڈ نہیں کرتا کہ عورتیں اور بچے جب جنگ میں مرتے ہیں یا اسکولوں پر، ہسپتالوں پر جو حملے ہوتے ہیں ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کو اس کو گہرائی سے دیکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جنگ جو ہے، لوگ بہت سارے لوگ جن میں اسلامی ممالک تو چلے ہیں، لیکن یورپین کے ممالک بھی، جن میں ایون چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں، اسپین کے جو لیڈرشپ ہے، اس کے بعد پھر اٹیلین ہے، پھر فرینچ جو ہے، انہوں نے بھی وہ اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ ایران کو اس طرح سے شو کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایران ایک امن پسند ملک تھا، ایسا نہیں ہے۔ 40 سال سے ایران نے جو پراکسی پالی ہوئی تھی حماس کی صورت میں، حزب اللہ کی صورت میں، حوثی باغیوں کی صورت میں، ان کو ویپنز دینا، ان کو ٹرینڈ کرنا، ان پر پیسہ خرچ کرنا، کیا یہ امن پسند ملکوں کے کام ہوتے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں نظر آ رہی یورپ کے ممالک میں؟ یورپ کے جو بہت سارے ممالک ہیں، ان کے جو وزیر ہیں، ان کے جو وزراء اعظم ہیں، ان کے جو صدور ہیں، وہ بیانات دے رہے ہیں، اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں، اسرائیل کے حملوں کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس نے ایک لمٹ کراس کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ایک لمٹ کراس کی ہے۔ 7 اکتوبر 2024 کو جب اسرائیل پر حملہ ہوا تو یہ وقت تھا جو پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں اسرائیل نے جب مارنا شروع کیا تو وہ پھر بچے، عورتیں، بوڑھے، 10,000، 20,000، 50,000 کو بہت کراس کر گیا۔ وہاں پر اس کو رکنا چاہیے تھا، اور اس کو دنیا کی سمپتی، جو پوری دنیا کی سمپتی ہے جو اسے 7 اکتوبر کو ملی تھی 2024 کو، وہ نہ کھوتا، وہ اس کے ہاتھ سے نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ لیکن اس نے اتنا اگریسولی اس جنگ کو لیا کہ اب وہ تنہا ہو گیا۔ لیکن یہ دیکھنا کہ جب تک ابھی حماس کی کمر توڑی اس نے، حزب اللہ کے لیے ابھی وہ لڑ رہا ہے لبنان کے اندر، اس کے بعد پھر حوثی جو ہیں جو یمن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کے ساتھ لڑتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں اور آپ اسرائیل کو کہیں کہ وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کو بھی اپنی بقا کا مسئلہ ہے نا۔ وہ کیسے خاموش ہوگا جب تک کہ حزب اللہ جو ہے وہ لبنان میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بیٹھ کر وہاں سے حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو مطلب تباہ کرتے ہیں، میزائل مارتے ہیں، اور وہاں پر انتشار پھیلاتے ہیں۔ امن اگر ہے تو آپ کو پھر امن کے لیے یورپین جو ممالک ہیں خاص طور پر، ان کو، ایران کو بھی یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا ہاتھ حزب اللہ سے، حوثی باغیوں سے، اور جو حماس ہے اسے، حماس تو چلیں کمر توڑ دی حماس کی، اب حماس میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان جو دہشت گروپ ہیں ان پر سے ایران کو بھی اپنا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایران ان کے لیے اپنی آواز بلند کر رہا ہے کہ جی ان پر حملے اسرائیل روکے، تو یہ تو زیادتی ہو گئی کہ اسرائیل کے آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ وہ امن کرے، لیکن جو اس کو مارنے کے لیے جو قوتیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں وہاں پر، جو پراکسیز آپ نے بنائی ہوئی ہیں، جن کو آپ نے ہتھیار دیے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے میزائل دیے ہوئے ہیں، جن کو آپ ٹرینڈ کرتے ہیں اور ملینز آف ڈالر جن پہ خرچ کرتے ہیں،
ان کو آپ اسی طرح رہنے دیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ایران کے حوالے سے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایران اس جنگ کو جیت رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اس جنگ سے پہلے اس کے اوپر پابندیاں تھیں. تقریباً $100 بلین کے اثاثے منجمد تھے دنیا کے اندر، اس کے فریز تھے بالکل. وہ اب آپ کو نظر آئے گا کھولنے جا رہے ہیں. وہ $100 بلین جو اس کو ملنا ہے. اس کے بعد پھر اس جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. مطلب وہ ایک انٹرنیشنل کوریڈور تھا جہاں سے کوئی بھی جہاز جا سکتا تھا. اب ایران اس کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے. اچھا، اگر مثال کے طور پہ ایران انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر میں اس کو انٹرنیشنل کوریڈور کے طور پہ مان بھی لیتا ہے، تب بھی اس کا جو دبدبہ ہے، اس کا جو ڈر ہے، اس کا جو خوف ہے وہ بیٹھ گیا کہ یار ایران کسی بھی ٹائم اس گزرگاہ کو بند کر سکتا ہے. نہ کہ اس گزرگاہ کو، بلکہ سوئس کنال کا بھی وہ جو روٹ ہے اس کو بھی وہ بند کر سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایران نے حاصل کی ہیں. ایران کو اس کا منجمد جو پیسہ ہے، فریز جو اس کے اثاثے تھے ایسٹ سے، وہ بھی ملیں گے. اس کے بعد پھر امریکہ نے یہ بھی کہا کہ جی ہم ایران کو دوبارہ وہ کریں گے، بنائیں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی. ایران کا قد بھی وہ آپ کو اونچا نظر آ رہا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. تو یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایران نے اس جنگ سے فائدہ حاصل کیا ہے. کیونکہ یہ جنگ ایران کو تباہ کرنے کے لیے تھی، اس کے نظریے کو تباہ کرنے کے لیے تھی. نظریہ اس کا آج بھی ویسے ہی ہے، کوئی نظریہ اس کا تباہ نہیں ہوا. امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر تھا، وہ جن ممالک کے اوپر اس کا ورلڈ آرڈر تھا، ان ممالک نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا. لہٰذا امریکہ کو اپنا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کا بھی نقصان ہوا. امریکہ کی جو دنیا پر ایک مونوپولی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آپ سمجھے ختم ہو گئی. اگر ایران کو وہ نہیں گھٹنے ٹکا سکا تو دنیا میں ایران سے بڑے طاقتور ملک بھی موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.